إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود اور سلام بھیجو، تمہارا درود اور سلام پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تمام حضرات مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہاد بھی۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً درود و سلام کا اخراج پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع سخن غزوہ بدر، فتح مکہ۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری ہو اور ہم سب کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے دل کے اندر مختلف خواہشات ہوتی ہیں، تمنا ہوتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ آرزو ہے کہ وہ مخلوق کا محبوب بندہ بن جائے، جو بندہ ہے اس کے سامنے اس کی نظر میں اس کی عزت ہو اور یہ اس کا محبوب بندہ بن جائے۔ انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو راضی کر لے، دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مختلف آرزو خواہشات اس کے دل کے اندر ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میں یہ کام کر کے میں مخلوق کو راضی کر لوں، میں مخلوق کا محبوب بن جاؤں، ان کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ لیکن انسان کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان یہ تمنا، یہ آرزو رکھے کہ میں نے وہ اعمال کرنے ہیں، میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے رب ذوالجلال راضی ہو جائے، اللہ عز و جل راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے جو دین اسلام کے احکام کے مطابق ہے، پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے اور مخلوق کا بھی وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ عز و جل کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل مخلوق کے اندر، ان کے مخلوق کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان قریب رحمان ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ جب انسان رب ذوالجلال کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو جو اس کی کوشش ہے، اس کوشش کی وجہ سے رب ذوالجلال مخلوق کی دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے اور انسان کو عزت نہیں دے سکتا۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے کہ میں کسی کو راضی کر لوں یہ عمل کے ذریعے سے، تو انسان کبھی بھی دوسرے شخص کو راضی نہیں کر سکتا۔
جیسا کہ پچھلے جمعے کے اندر پسندیدہ اعمال بیان ہوئے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جو پسندیدہ عمل ہے وہ جہاد کرنا ہے، اللہ عز و جل کی راہ کے اندر لڑنا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر، اس کے اندر جو مسلمانوں کی جو تعداد تھی، جو مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے تھے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات 313 کی تعداد تھی، اور ان کے جو مد مقابل جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ اب مسلمان بدر کے مقام پر جب لڑنے کے لیے آئے، جس کو غزوہ بدر کے نام سے مشہور و معروف ہے، 17 رمضان المبارک کو یہ پہلی جنگ جو مسلمانوں نے لڑی، اور رب ذوالجلال نے اس کے اندر جو اس دن کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا، اور یوم الفرقان، فرقان کے نام سے اس دن کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس دن کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے، اور کفار کی جو تعداد ہے وہ 1000 کے قریب ہے۔ مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے کفار نے عمیر نامی ایک شخص کو بھیجا، جو بعد میں دین اسلام قبول کیا، اور جو 2 جنگوں، جب 2 ممالک کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تو اپنے اپنے جاسوس بھیجے جاتے ہیں۔ اب وہ آئے تو انہوں نے مسلمانوں کی جو حالت کو دیکھا، حالت دیکھنے کے بعد کفار مکہ کو کہا کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے، ان کے پاس جو ریزرو فوج ہے وہ نہیں ہے، یعنی ان کے بیک اپ کے اوپر کوئی فوج نہیں ہے، اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی بہت ہی کم تعداد میں موجود ہے۔ لیکن ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ وہ یا تو خود مار دے گا یا وہ خود قتل ہو جائے گا، وہ یا تو سامنے والے کو مار دے گا یا وہ خود قتل ہو جائے گا، یہ ہر ایک کی یہ خواہش ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور اپنا جاسوس بھیجا، اسامہ، جو بعد میں دین اسلام کو قبول کیا۔ انہوں نے بھی تمام رپورٹ کے مطابق کفار مکہ سے کہا کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تعداد کے اندر کم ہے، جب وہ گھر سے نکلے ہیں تو دوبارہ زندہ واپس جانے کے لیے گھر سے نہیں نکلے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ ہے کہ وہ ہر ایک شہادت حاصل کرنے کی نیت سے وہ گھر سے نکلے ہیں۔ وہ یا تو خود قتل ہو جائیں گے یا وہ سامنے والے کو قتل کر دیں گے۔ اب غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان دنوں کے اندر علیل تھی، بیمار تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ پہلا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مدینہ میں رہیں گے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں چلے گئے، تشریف لے گئے، اور پیچھے آپ کی جو بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ علیل تھی۔ جس دن فتح نصیب ہوئی اسی دن آپ کی جو روح ہے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے 3 مرتبہ ہجرت کی۔ دین اسلام سے پہلے 3 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، اور تینوں مرتبہ اس ہجرت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کے اندر شامل تھی۔ 2 مرتبہ جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور 1 مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور تینوں ہجرت کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. اس لیے آپ کا جو لقب ہے ذو النورین یعنی دو نور والے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کرتے رہے. جب غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کا جو لشکر تھا مدینہ کی طرف واپس آ رہا تھا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کی جا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کی جا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کتنے غم مشکلات کو برداشت کیا. اپنی بیٹی جو علیل ہیں ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی. غزوہ بدر کے جب رپورٹ پیش کی گئی کفار مکہ کو، بتایا گیا کہ اس کے اندر اتنا جذبات ہے کہ ہر شخص گھر سے اس نیت سے نکلا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ واپس گھر لوٹ کر نہیں جائے گا. اور جب غزوہ بدر ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد دو نوجوان لڑکے تھے اور میری یہ خواہش تھی کاش میرے بھی ارد گرد دو زیادہ طاقتور سپہ سالار ہوتے، فوج والے ہوتے، مجھے بھی مضبوطی ملتی، ہم ان سے لڑتے. تو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد تھے. جب غزوہ بدر لڑی گئی اس جنگ کے اندر انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے. پوچھا کہ تم ابو جہل کے تم نے کیا کرنا ہے. ابو جہل کا نوجوان تھے. پوچھا اور بتایا گیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، یا تو میں خود قتل ہو جاؤں گا یا میں اسے قتل کر دوں گا. اب دوسرا نوجوان آیا، اس نے بھی پوچھا اور کہا گیا کہ تم کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ابو جہل ہے وہ زبان دراز کرتا ہے، تو اس لیے میں آج اسے ختم کر دوں گا. اتنی دیر میں ابو جہل سامنے سے گزرا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے. اب وہ دونوں نوجوان اس کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور پوچھا گیا کہ کس نے ابو جہل کو قتل کیا. تو ہر ایک نے کہا کہ میں نے قتل کیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے کیا. حضرت معاذ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے قتل کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم دونوں نے قتل کیا. یہ دین اسلام کی پہلی غزوہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی. رب ذوالجلال نے نصرت فتح نصیب فرمائی. جب انسان اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہے، اللہ عز و جل نے اس غزوے کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. انسان اپنی طاقت پر نہیں بلکہ رب ذوالجلال ہمت عطا فرمائے گا، فتح نصیب فرمائے گا، اس کی توفیق شامل حال ہوگی تو پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. جب یہ نیت ہو انسان صرف اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کام کے اندر رب ذوالجلال کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی. انسان کے پاس مال و متاع موجود ہے، طاقت موجود ہے، لیکن جب تک رب ذوالجلال کی طرف سے اس کے اندر توفیق شامل نہیں ہوتی، اس کام کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، تو وہ کام کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی اجازت کوئی فتح نصیب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے جو بھی کام کرنا ہے اس کام کے اندر رب ذوالجلال کی توفیق کو شامل حال کیا جائے. اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا. 6 ہجری کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو مقام حدیبیہ جسے صلح حدیبیہ کے ناموں سے مشہور و معروف ہے، مقام حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا.
مقام حدیبیہ پر روکا گیا مسلمانوں کو. اب مسلمان تو عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے, اب روکا گیا اور کفار نے مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں یہ طے پایا جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں وہ جس کے ساتھ ملنا چاہیں وہ آپس میں مل سکتے ہیں, انہیں اس کی حمایت حاصل ہوگی. اب دو قبیلے تھے, بنو بکر اور بنو قریظہ. اب یہ دونوں آپس میں دشمن تھے. ایک قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور ایک قبیلہ کفار کے ساتھ ہو گیا. وقت گزرا تو پھر اس قبیلے نے جو حمایت تھی وہ قریش کی حاصل کی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اپنا جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو توڑ دیا اور بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا کہ ہم نے یہ جو معاہدہ توڑا اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. اور اس معاہدے کی بحالی کے لیے ابو سفیان جو بعد میں دین اسلام کو قبول کیا, رب ذوالجلال نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا, ان کو کفار نے اپنا مشیر و وزیر بنا کر بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور اس معاہدے کو دوبارہ بحال کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور تمام معاملہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام حدیبیہ میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا تھا اور بعد میں وہ کفار نے توڑ دیا, اس کی بحالی کی اجازت نہ دی. اب اس نے سازش کی اور جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام, اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں, ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ سفارش کریں یا ہمیں ایمان دے دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور دیگر اکابر صحابہ کرام علیہ الرضوان کی وہ خدمت میں گیا اور کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں, اس معاہدے کو بحال کرا دیں. انہوں نے جو جواب دیا تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان نے وہ ایک ہی جواب دیا, جو ہمارا معاہدہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کے تابع ہے. ہم دین اسلام قبول کر چکے ہیں, اب جو بھی معاہدہ ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کے تابع ہوگا. اب یہ 20 رمضان المبارک کو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, اور ایسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان معافی کا اعلان فرما دیا. جب جنگیں ہوتی ہیں اور جب جو جیت جاتا ہے وہ قتل و غارت کا حکم دے دیتا ہے, لوٹ مار کا, لیکن یہ طریق اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں نے علی الاعلان معافی کا حکم ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس کے بعد جوک در جوک لوگ مسلمان ہوتے گئے, دین اسلام قبول کرتے گئے, اور جو مسلمانوں کے دشمن تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر توبہ کی اور دین اسلام کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا. 21 رمضان المبارک, 21 رمضان المبارک وہ دن ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. سب سے پہلے جو امیر المؤمنین بنے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اور 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے 3 اصحاب نے جو سب سے پہلے اس میدان کے اندر جو اترے تھے ان میں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اور مقام خیبر میں جو فتح نصیب ہوئی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے فتح نصیب فرمائی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے. جب سے دین اسلام کو قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. ہر غزوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے, حفاظت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو غازی بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو قاضی بنایا, آپ نے یمن کی ڈیوٹی لگائی اور قاضی بنایا, یعنی جج بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یمن روانہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنے کا میرا تجربہ نہیں ہے اور آپ مجھے یمن بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک مارا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے اور ان کی زبان کو ثابت رکھ۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد کبھی بھی کسی فیصلے میں مجھے تردد شک نہیں ہوا، یعنی آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا، جو بھی آپ نے اس وقت فیصلہ سنانا ہوتا، اس دعا کے بعد کبھی بھی آپ کو اس فیصلے کے اندر کوئی شک نہیں ہوا۔ اور آپ کے سامنے اللہ عز و جل نے آپ کو اتنی حکمت عطا فرمائی، آپ کے سامنے ایک ناحق فیصلہ آیا، کیس آیا، اور جو مدعی تھا جس نے اپنا کیس دائر کیا تھا اس نے 2 جھوٹے گواہ بھی پیش بنا لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ کیس آیا، آپ نے سماعت کی، اس کے بعد لوگوں کے دیگر جو امور تھے ان کے اندر آپ مصروف ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، اور معلوم ہو گیا کہ وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، وہ جو گواہی دینے والے تھے وہ بھاگ گئے، اور آپ نے جب دوبارہ کیس کی سماعت فرمائی، اب گواہ دینے والے موجود نہیں تھے، تو جس کے خلاف گواہی دینے کے لیے گواہ بھی تیار کر لیے گئے تھے، آپ نے اس کو بری کر دیا۔ اور آپ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ آپ کے فیصلے میں جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہوتے عدالت کے اندر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ دینا ہوتا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور جب آپ سے مشورہ نہ کرتے تو رب ذوالجلال سے دعا کیا کرتے تھے کہ میں نے آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ نہیں کیا۔ کوئی سخت جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرتے تھے۔ اور پسندیدہ بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے احکام کے اوپر عمل کریں۔ نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ، اور جو پچھلے جمعے کے اندر بتایا گیا توکل کریں، صبر کریں، اللہ عز و جل نے جتنے احکام ہمیں شریعت کے مطابق دیے ہم اس پر عمل کریں، ہماری اس دنیا کے اندر بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی رب ذوالجلال ہمیں انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ اور 20 رمضان المبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے محبوب فرما دیجئے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم میری اتباع کرو، اللہ عز و جل تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ دین اسلام کے جو شرائط ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ اس کا دین اسلام کامل ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے عزیز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں اور میری جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں سے میری جان سے عزیز ہیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اب 20 رمضان المبارک کو
جب 20واں روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کی افطار سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا ضروری ہے جس شخص نے اعتکاف کرنا ہو. اور یہ سنت اعتکاف ہوتا ہے، 10 دن کا کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی رمضان آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا. اور یہ 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے. جو شخص اعتکاف کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب حج کے لیے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم نے اس حج کے ہم اعتکاف کے لیے تو بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف کے اندر ہم نے اعمال کون سے کرنے ہیں، کون سے ہم نے عمل کرنے ہیں؟ ہم رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم نے اعمال کون سے کرنے ہیں، ہم نے کس طریقے کو اپنانا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے ہم اس کی طرف بھی توجہ کریں. علماء کرام فرماتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور اعتکاف کر لینا چاہیے. اور جب وقت ملے، اگر ہر سال وقت ملے تو ہر سال اعتکاف کریں، لیکن کم از کم زندگی کے اندر 1 مرتبہ ضرور سنت اعتکاف کریں. یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کو زندگی کے اندر لازمی کریں. اور وقت کا کوئی پتہ نہیں، آج ہمیں رمضان ملا ہے، اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. ہمارے پیارے پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. ہمارے بھی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر رب ذوالجلال نے آپ کو وقت عطا کیا ہے تو ضرور اعتکاف کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. اب اس میں عمل کون سے کرنے ہیں؟ نمبر 1، قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے. اعتکاف میں بیٹھ گئے، اب اعتکاف کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اب کثرت کے ساتھ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے تلفظ کا وہ لحاظ ہی نہ رکھیں، جیسے مجھے آتا ہے میں پڑھنا شروع کر دوں. آپ کے پاس ایک ٹائم، ایک موقع ملا، آپ کے پاس ایک یونیک پوائنٹ ہے، آپ نے 10 دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گزارنے ہیں. کیوں نہ اس 10 دنوں کے اندر اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے تلفظ کو درست کر لیا جائے. جس مسجد کے اندر آپ اعتکاف کر رہے ہیں اس مسجد کے امام صاحب سے آپ اپنے تلفظ کو درست کریں، قرآن مجید کو درست الفاظ تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی درست کر لیں، اس کو پڑھنا سیکھیں. اور اگر پڑھنا درست آتا ہے، ایک دفعہ امام صاحب سے سبق سنا لیں، پتہ چل جائے گا کہ درست ہے یا اس کے اندر کچھ کمی پیشی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر درست ہے تو پھر کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. نمبر 2، محاسبہ کریں. اللہ عز و جل نے ہمیں کون کون سی نعمت دی، میں کون کون سے اعمال کر رہا ہوں، میں نے اس اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں کون سے عمل کرتا تھا، میں نے کون سے اعمال کو چھوڑنا ہے، میں کون سے اعمال کی وجہ سے رب ذوالجلال کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اور کن اعمال کی وجہ سے میں رب ذوالجلال کو راضی کر سکتا ہوں. یہ محاسبہ کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنا محاسبہ کرو، یا اپنے نفس کا محاسبہ کرو. یہ وقت نہ آ جائے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے، یہ شریعت کے احکام کے مخالف ہیں. نمبر 2، محاسبہ کرنا. نمبر 1، کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، اور نمبر 2، محاسبہ کرنا ہے. اور نمبر 3، مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ یعنی تنہائی میں بیٹھ کر، یہ تو انسان کو ہر روز بھی کرنا چاہیے. محاسبہ اور مراقبہ ڈیلی کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ وقت نکال لیا جائے اپنے لیے، میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال لوں، محاسبہ کروں اپنے نفس کا کہ آج کے دن میں نے کیا کیا نیک عمل کیا، کیا کیا میں نے شریعت کے احکام کے مطابق عمل کر سکا، اور کون سے احکام تھے جو میں نہ کر سکا. اور مراقبہ کہ رب ذوالجلال نے مجھے کون کون سی نعمت دی ہے، کون کون سی نعمت پر میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کون کون سی نعمت پر میں رب ذوالجلال کا شکر ادا نہیں کر سکا. دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے، گنتی میں نہیں لا سکتے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہے.
اگر انسان کے سامنے اس کو سونے کا پہاڑ بھی ایک دے دیا جائے پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ لالچ یہ حسد ہوتی ہے کہ دوسرا پہاڑ بھی سونے کا مجھے مل جائے۔ اللہ عز و جل نے کتنی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو جب انسان نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، اور اگر نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو اس نعمت کو یا تو کم کر لیا جاتا ہے تو یا پھر اس نعمت کو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور اپنے نمبر 4 جو اپنے روابط ہیں، دنیاوی روابط ہیں، دنیا دار سے جو ہمارا تعلق ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے 10 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دنیا سے لا تعلقی کر دیں، توڑ دیں اپنے تعلقات کو۔ لوگ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سے وہ معاملات کر رہے ہیں، دنیاوی فون پر گفتگو کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جو مقصد تھا اعتکاف میں بیٹھنے کا وہ رب ذوالجلال کو راضی کرنا تھا، نہ کہ لوگوں کو بتلانا کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں لیکن میری دنیاوی تمام معاملات چل رہے ہیں۔ بیٹھا مسجد کے اندر ہے لیکن پوری دنیا کے اندر جو اس کے تعلقات ہیں وہ ختم نہ ہو سکے۔ یہ کام کریں کہ اعتکاف میں بیٹھے تو اپنا موبائل اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اور نمبر 5 کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کریں، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں۔ اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ ایک ایسی تمنا ایک آرزو پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی خوشی اسے حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ عز و جل کی عبادت کی ہے، اب عبادت کا رب ذوالجلال نے مجھے یہ انعام و اکرام دیا ہے کہ میں جب بھی جو بھی دعا کرتا ہوں تو اللہ عز و جل میری وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ایک وقت آتا ہے، وہ اس ذوق اور شوق کے ساتھ جب عبادت کی جاتی ہے اس کے بعد یہ وقت ملتا ہے کہ انسان جب رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے، اسے زندہ کرنے کی، ایسا پرفتن دور جس کے اندر کسی بھی سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس سنت کو زندہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دینی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے بیان کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما